ایک وقت کے بعد بلوغت کی دہلیز پہ قدم رکھے گا. جب بالغ ہو گیا تو خوشی منائے ماشاءاللہ, اب ہمارے بچے کی داڑھی نکل آئی ہے, اب ہمارے بچے کی ماشاءاللہ شادی کی عمر ہو گئی ہے. اگرچہ شادی کرانی نہیں ہے اس کی, لیکن عمر بہرحال ہو گئی. 20-25 سال میں انشاءاللہ شادی بھی کرا دیں گے. تو یہ باتیں تو خوشی کی ہیں, لیکن سال گزرنے سے ایک بات تو یقینی ہے کہ میں اور آپ جتنی عمر دنیا میں لے کر آئے تھے اس عمر میں بہرحال کمی ہو گئی ہے. دیکھو پھانسی کا مجرم جو ہے نا, اسے بتایا جائے کہ 2 سال کے بعد, یا یوں کہیں کہ 1 ہفتے کے بعد تمہیں لٹکا دیا جائے گا, مار دیے جاؤ گے. اب جیسے ہی 1 دن گزرے گا تو آپ اسے کہیں مبارک ہو, 1 دن گزر گیا, وہ کہے گا مبارک دے رہے, میں پھانسی کے پھندے کے مزید قریب پہنچ گیا, میں تو گن گن کے دن گزار رہا ہوں, 1 دن اور گزر گیا, 6 دن رہ گئے. جمعے کی صبح پھانسی پہ لٹکانا ہے, جمعرات اب بس 24 گھنٹے رہ گئے, اور آپ نے اسے ہیپی نیو ایئر کی مبارکباد دے رہے ہیں. تو کہے گا بھائی یہ تو جیسے جیسے دن گزر رہا ہے میرے خوف میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. تو ایسے ہی میرے بھائی ہم نے اور آپ نے بھی پھانسی کے پھندے میں لٹکنے کا ٹائم آ رہا ہے. موت تو پھندا ہی ہے پھانسی کا, وہ الگ بات ہے کہ پھر مرنے کے بعد اعمال اچھے ہوئے تو انشاءاللہ پھر اچھا ٹھکانہ ملے گا, برے اعمال ہوئے تو برا, لیکن ہم اور آپ کو پتہ نہیں ہے کہ ٹھکانہ ہوگا کہاں پر. یہ تو بہت ہی اچھے اعمال ہوتے ہیں, تو پھر انسان موت کے جیسے جیسے قریب ہوتا ہے خوش ہوتا چلا جاتا ہے. اسے تو مبارکباد ہے کہ حضرت آپ جنت کے مزید قریب ہو گئے. لیکن ہم میں ایسا حضرت, کم از کم ابھی جو بیٹھے ہوئے ان میں شاید ہی کوئی اس قسم کی حضرت ہوں جو قبر کے قریب ہونے پر خوش ہو رہے ہیں. ہم تو زندہ رہنے کی جتنی کوشش کرتے ہیں یہ اس کی علامت ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ مستقبل کا کچھ بھروسہ نہیں ہے, بدماشیاں اتنی کی ہوئی ہیں, اعمال اتنے خراب ہیں. بڑے بڑے بزرگان دین تھے جو موت کو یاد کر کے رویا کرتے تھے, کب آئے گی موت کا وقت, کب آئے گی اللہ سے ملاقات کا وقت. تو اس لیے یہ طریقہ چھوڑ دینا چاہیے ہیپی نیو ایئر وغیرہ کا. ہاں یہ ضرور ہے کہ ایسے میسیجز بھیجے جائیں جس میں کچھ نصیحت ہو کہ بھئی دیکھو 1 سال اور کم ہو گیا, اسلامی تاریخ سے 1 سال اور کم ہو گیا, لہذا نئے سال کو اس جوش اور اس ولولے کے ساتھ شروع کیا جائے کہ اب تک جو زندگی ہماری گناہوں میں گزری تو نیت کر لو کہ اس سال سے انشاءاللہ ہم ایسی زندگی نہیں گزاریں گے جیسے پہلے گزاری. تو آؤ مل کر اس جذبے کو ہم تازہ کر لیں کہ پچھلا سال جتنا ہمارا خراب گزرا ہے, نیا سال, آئندہ آنے والا سال جو ہے یہ انشاءاللہ پچھلوں سے اچھا گزرے گا. یہ اس کی علامت ہے, یہ ہمیں پیغام دے رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے مدینہ ہجرت کیے ہوئے 1433 سال مکمل ہو چکے ہیں. ہجرت کی یاد تازہ ہو جانی چاہیے. اور ہجرت سے کیا جذبہ ملے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حق کی خاطر, دین کی خاطر اپنے گھر بار اور اپنے وطن کو ترک کر دیا. اتنی بڑی قربانی دی آپ نے بھی اور آپ کے صحابہ نے بھی. اس قربانی کو 1433 سال مکمل ہو چکے ہیں. اس قربانی کی طرف ذہن جائے گا اور ہم میں بھی قربانی کا جذبہ پیدا ہو. آ رہی ہے وہی بات سمجھ میں؟ تو کرنے کا جو کام ہے نا وہ یہ ہے, یہ نہیں کہ ہیپی نیو ایئر, ہیپی پٹاخے اور ہیپی فلانا, ہیپی جمکانا, فضول قسم کی حرکت ہے. اس قسم کی نصیحت نامے اگر چلائے جائیں تو میرا خیال ہے کہ یہ زیادہ مفید ہوگا یہ کام. کیا خیال ہے بھائی؟ تو یہ ہیپی چھوڑ دیں. مسلمان ویسے اتنا ہیپی آج کل ہے کہ اس کو مزید ہیپی ہونے کی ضرورت نہیں ہے, کچھ فکر کی, غم کی, رونے دھونے کی ضرورت اسے زیادہ ہے. سمجھ رہے ہیں بات؟ اعمال ایسے ہیں کہ ان میں ہیپی ہوتا ہوا اچھا نہیں لگتا. اس میں تو رونا چاہیے اپنے اعمال کو یاد کر کے کہ کس قسم کے اعمال. پچھلا سال بھی گندا گزرا اور میں یہ والا سال بھی اس سے زیادہ برا نہ گزرے.